بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ پاکستان کے شارٹ کوسچن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان کا کون وزیر اعظم بنا؟ خواجہ نظم الدین کو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ دیا گیا۔ خواجہ صاحب بہت شریف انسان تھے، قائد اعظم کے معتمد ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے عظیم خدمات سر انجام دی تھیں۔ عوام الناس انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن وہ کمزور شخصیت کے مالک تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خواجہ نظم الدین میں کون سی صلاحیتیں موجود نہ تھیں؟ خواجہ نظم الدین میں عوامی قیادت کی صلاحیتیں موجود نہ تھیں۔ وہ کمزور شخصیت کے مالک تھے۔ عام طور پر وہ نور الامین، جنہیں وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال بنایا گیا، خواجہ شہاب الدین گورنر سرحد جو ان کے بھائی تھے، اور فضل الرحمان جو وزیر تجارت تھے، اور الطاف حسین جو ڈان کے مدیر تھے، ان کے مشوروں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خواجہ نظم الدین کی خارجہ پالیسی بیان کریں۔ خواجہ نظم الدین کی خارجہ پالیسی برطانیہ کی طرف جھکی تھی۔ اس جھکاؤ کا نقصان یہ ہوا کہ نہر سوئز کے مسئلہ پر برطانوی فوجوں کے بارے میں گول مول طرز عمل اختیار کرنے کے باعث مصر کی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے تیل کے مسئلہ پر بھی خواجہ صاحب برطانیہ کی مخالفت برداشت نہ کر سکے۔ اگر ڈاکٹر مصدق کا تختہ نہ الٹا جاتا تو ایران سے بھی تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوتے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خواجہ نظم الدین کو قائد قلت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواجہ نظم الدین کے دور میں خوراک کا شدید بحران پیدا ہوا، جبکہ جولائی 1952 میں خواجہ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال خوراک کی قلت بالکل نہیں ہوگی، لیکن صرف 2 ماہ بعد ہی پاکستان میں گندم کی شدید قلت محسوس کی گئی۔ اگرچہ اس بحران کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں مختلف سیاستدانوں کے زیر سرپرستی سماجی دشمن عناصر نے غلہ کی وسیع پیمانے پر سمگلنگ کی۔ اسی طرح مشرقی بنگال میں نمک کی قلت ہو گئی، جس کی وجہ سے خواجہ صاحب کو قائد قلت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، پکارا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ گندم کے بحران کے مسئلہ پر خواجہ صاحب نے کیا کیا؟ گندم کے بحران کے مسئلہ پر خواجہ صاحب نے مختلف ممالک سے گندم منگوانے کی کوشش کی۔ اسی ضمن میں امریکہ سے بھی ایک گندم منگوانے کا معاہدہ کیا گیا، قرض لیا گیا، لیکن وہ گندم اس وقت تک پاکستان نہ پہنچی جب تک کہ یہاں پر خواجہ صاحب کی حکومت چلے گی اور محمد علی بوگرہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ محمد علی بوگرہ کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بتائیں۔ محمد علی بوگرہ وزیر اعظم پاکستان بننے سے پہلے امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ وہاں سے سیدھے لائے گئے اور وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ انہیں ملک غلام محمد نے تفویض کیا۔ ان کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کئی معاہدے ہوئے۔ گندم جو خواجہ صاحب نے منگوائی تھی وہ محمد علی بوگرہ کے دور میں پاکستان پہنچی۔ اسی طرح پاکستان نے 1954 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ سیٹو کیا، اور اس کے 1 سال بعد پاکستان معاہدہ بغداد کا رکن بنا، جسے بعد میں سینٹو کا نام دیا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بوگرہ فارمولہ کب پیش کیا گیا؟ محمد علی بوگرہ نے ملک غلام محمد جو کہ گورنر جنرل تھے، ان کی موجودگی میں دستور سازی کو آگے بڑھانے کے لیے سیاستدانوں سے گفت و شنید کی اور بالآخر اپنی طرف سے ایک فارمولہ پیش کیا، جسے 7 اکتوبر 1953 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور اس اسمبلی نے اسے بالآخر قبول کر لیا۔ اسے بوگرہ فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بوگرہ فارمولہ کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی تھی؟ دستوری مسائل کے حل کے لیے محمد علی بوگرہ فارمولہ کی بنیاد دونوں بازوؤں یعنی کہ بنگال اور مغربی پاکستان جسے کہا جاتا ہے اور مشرقی پاکستان، ان کے درمیان مساوات پیرٹی پر رکھی گئی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 1 یونٹ بل کس نے پیش کیا؟ 1 یونٹ بل اس وقت کے وزیر قانون سید حسین شیخ سہروردی نے پیش کیا تھا، اور یہ 30 ستمبر 1955 کو پاس ہوا،
جب بل پاس ہوا تو علم مخالف نے اس کی مخالفت کی، اور اس وقت چونکہ حسین شیخ سہروردی اپوزیشن میں تھے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ محمد علی بگرا کے بعد وزیر اعظم پاکستان کون بنا؟ محمد علی بگرا کے بعد چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اسلامی نظام کے مطالبہ کے لیے کس جماعت نے مہم شروع کی؟ قیام پاکستان کے بعد مطالبہ نظام اسلامی کے لیے جماعت اسلامی نے ایک مہم پیش کی اور شروع کی، جس کے امیر سید ابو العلا مودودی تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کیوں پیش کی گئی؟ قرارداد مقاصد اس لیے پیش کی گئی کیونکہ ملک میں دو طبقات تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو اسلامی نظام کا دعوے دار تھا، دوسرا طبقہ وہ تھا جو سیکولر نظام کا دعوے دار تھا۔ لیکن پاکستان چونکہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اس لیے پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد اس خطے میں ایک اسلامی ریاست کا حصول تھا، جہاں پاکستان کے مسلمان اسلامی نظام نافذ کر کے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس لیے ایک قرارداد پاس کی گئی جس کو قرارداد مقاصد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کس نے پیش کی؟ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور میں پیش ہوئی، جس کو اسمبلی میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے پیش کیا اور اسمبلی سے لیاقت علی خان نے پاس کروایا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کے چند اہم نکات بیان کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تھی، اسلامی طرز حیات اختیار کرنے کی بات کی گئی تھی، اسلامی اصولوں کی پابندی تھی، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت تھی، وفاقی طرز حکومت اختیار کرنے کی بات کی گئی، بنیادی حقوق کی بات کی گئی، عدلیہ کی آزادی تھی، اور پاکستان کے دفاع کے مسائل اس میں بیان کیے گئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں۔ قرارداد مقاصد کو پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسے پاکستان کے تینوں جو دساتیر ہیں ان میں دیباچہ کے طور پر شامل کیا گیا، اور 1973 کے آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا۔ اس کی منظوری سے مسلمانوں نے جمہوریت کے سنہرے اصولوں کو اپنایا اور اسلامی ریاست کی جغرافیائی، نسلی اور قومی حدود طے کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا عزم کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا سربراہ کون تھا؟ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی قرارداد پاکستان پاس ہونے کے فوراً بعد 12 مارچ 1947 میں کام کی گئی۔ اس کمیٹی کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی ذیلی کمیٹیاں کون سی تھیں؟ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی ذیلی کمیٹیاں کئی بنائی گئی تھیں، جن میں بنیادی حقوق کی سب کمیٹی، رائے دہی کے معیار کے تعین کی کمیٹی، تقسیم اختیارات کی کمیٹی، عدلیہ کے متعلق کمیٹی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ کب پیش ہوئی؟ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو دستور ساز اسمبلی میں نوابزادہ لیاقت علی خان نے پیش کی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دوسری رپورٹ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی کب پیش ہوئی؟ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ جو تھی وہ 27 دسمبر 1952 کو خواجہ نظم الدین نے پیش کی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے تحریک ختم نبوت کیوں شروع ہوئی؟ 20ویں صدی کے آغاز میں قادیان میں مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ مناظرے وغیرہ کے ذریعے مقابلہ کیا۔ تحریک ختم نبوت کا آغاز 18 مئی 1952 کو جب وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان جہانگیر پارک کراچی میں سرکاری اہتمام سے پہنچے تو اس موقع پر علماء کرام نے ان کی مخالفت کی اور ایک مہم چلائی جس کو تحریک ختم نبوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تحریک ختم نبوت کے مطالبات کیا تھے؟ تحریک ختم نبوت کے مطالبات میں سے چند دیکھیے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، چودھری سر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے علیحدہ کیا جائے، تیسرا یہ کہ مرزائیوں کو تمام کلیدی عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تحریک ختم نبوت پر قابو پانے کے لیے پنجاب میں کیا اقدامات کیے گئے؟
تحریک ختم نبوت پر قابو پانے کے لیے پنجاب میں مارشل لا لگایا گیا، لاہور میں مارشل لا لگایا گیا اور میجر جنرل اعظم خان کو اس کا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی حکومت کب ختم ہوئی؟ ملا غلام محمد نے 1935 کے قانون حکومت ہند کی دفعہ 10 کے تحت ہنگامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے 17 اپریل 1953 کو خواجہ نظم الدین کی وزارت برطرف کر دی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پہلی دستور ساز اسمبلی کو کس نے توڑا؟ ملک کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو ملا غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ چودھری محمد علی کی وزارت عظمیٰ محمد علی بوگرا کے بعد قائم ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ 1956 کے آئین کی تشکیل تھا، جسے صرف 6 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کر کے 29 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی سے پاس کرا لیا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 1956 کے آئین کی دفعات بیان کریں۔ 1956 کا آئین 234 دفعات اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ اسے 23 مارچ 1956 کو یوم قرارداد لاہور کے موقع پر نافذ کیا اور اس کی یاد میں ہر سال یوم پاکستان منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلا سوال ہے 1956 کے آئین کی خصوصیات درج کریں۔ 1956 کے آئین کی چند خصوصیات یہ ہیں: مختصر تحریری دستور، لچکدار دستور، وفاقی نوعیت، پارلیمانی طرز حکومت یا قوانین مقننہ، صدر کے ہنگامی اختیارات، براہ راست انتخابات، عدلیہ کی آزادی، 2 سرکاری زبانیں، اسلامی رنگ اور دیگر رہنما اصول، بالغ رائے دہی کے اصول کا آغاز، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 1956 کے آئین کی 5 اسلامی دفعات کو اسی بیان کریں۔ نمبر 1، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، بطور دیباچہ قرارداد مقاصد، خدا کی حاکمیت، اسلامی اخلاق کی تعلیمات پر عمل، زکوٰۃ و اوقاف کا اہتمام۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔